العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محبان حبیب کبریا، طالبان علوم نبوت، سیرت و خاتم النبیین کا یہ تیسرا سبق ہے جس میں ہم انشاءاللہ متن کتاب کا براہ راست آغاز کریں گے۔ حضرت رحمہ اللہ نے کتاب کا آغاز اس عنوان سے کیا ہے: العصر الجاہلی، زمانہ جاہلیت۔ کسی بھی سیرت نگار اور سیرت کے قاری کے لیے یہ ضروری ہے کہ زمانہ جاہلیت سے واقف ہو، اس ماحول سے باخبر ہو جس میں سید المرسلین، خاتم النبیین، پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بعثت مبارکہ عمل میں آئی۔ اس زمانے، ان حالات اور اس وقت دنیا کی کیا کیفیت تھی، اس کی معرفت رکھنے والا، جاننے والا ہی بعثت محمدیہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے، اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے ہر سیرت نگار کے لیے عصر جاہلیت کا تذکرہ کرنا یہ ایک مدخل اور باب کی حیثیت رکھتا ہے جس سے وہ سیرت نبوی کو پیش کر سکتا ہے۔ عصر کی جمع عصور اور اعصار زمانے کو کہا جاتا ہے۔ الجاہلی، زمانہ جاہلیت، تو جاہلی یہ جاہل کی طرف منسوب ہے، وہ زمانہ جس میں بسنے والے لوگ اللہ اور شریعت سے جاہل، ناواقف ہوں۔ الجاہلیہ جب عموماً بولا جاتا ہے تو اس سے مراد المدۃ التی کانت علیہا العرب قبل الاسلام، وہ زمانہ، وہ دور جس پر عرب اسلام سے پہلے تھے۔ تو اسلام سے پہلے کا جو دور ہے اس کو زمانہ جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن شریعت اسلامیہ میں جاہلیت یہ مستقل ایک اصطلاح بن چکی ہے جو اسلام کی ضد ہے۔ تو اسلام اور جاہلیت یہ کبھی بھی کسی مقام پر بھی باہم جمع نہیں ہو سکتے۔ جاہلیت ہر اس نظام کو کہا جائے گا، ہر اس قانون کو، ہر اس قول اور فعل کو کہا جائے گا جو اسلام کی ضد اور اسلام کے اپوزٹ ہو۔ تو جتنے بھی نظام منہج ربانی، آسمانی تعلیمات کے مخالف ہوں گے ان کو جاہلیت سے تعبیر کیا جائے گا، خواہ وہ بعثت نبوی سے پہلے کی جاہلیت ہو یا 21ویں صدی کی جاہلیت ہو۔ اسی لیے قرآن کریم نے الجاہلیت الاولیٰ کہا ہے، پہلی جاہلیت، جس سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ بعد میں اور بھی جاہلیت کے ادوار آئیں گے۔ تو جس زمانے میں آج ہم جی رہے ہیں اس زمانے میں دنیا آسمانی تعلیمات، منہج ربانی اور نظام اسلامی سے دور ہو کر، ناواقف ہو کر گمراہی اور ضلالت کی اس ڈگر پر پہنچ چکی ہے جس ڈگر پر وہ بعثت نبوی سے پہلے تھی۔ اس لیے اس زمانے کو بھی جاہلیت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ یہاں عصر الجاہلی سے وہی زمانہ مراد ہے جو بعثت نبوی سے پہلے تھا۔ بعد نبی اللہ عیسیٰ بن مریم، اللہ کے نبی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے 580 سال پہلے آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ جب آپ آسمان پر اٹھا لیے گئے تو آسمان و زمین کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ تو اس وقت سے لے کر بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک کا جو زمانہ گزرا ہے، جس کو زمانہ فترت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، حضرت رحمہ اللہ اس پر ایک عابرانہ
طائرانہ نظر ڈال رہے ہیں۔ طالت الفترۃ وساد الظلام فی العالم، وقفہ لمبا ہو گیا، زمانہ دراز ہو گیا اور دنیا میں تاریکی چھا گئی۔ فترہ انقطاع عمل ما، کسی بھی کام کے منقطع اور موقوف ہونے کے زمانے کو فترہ کہا جاتا ہے، جس کو وقفہ، عرصہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور شریعت میں اور سیرت میں جب زمانہ فترت مراد بولا جائے تو اس سے وہ زمانہ مراد ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے اور نبی علیہ السلام کی بعثت کے مابین پایا جاتا ہے۔ فترہ کی جمع فترات اور فطر۔ قرآن کریم نے بھی اس لفظ کو استعمال فرمایا ہے، اعلیٰ فترۃ من الرسل، ایسے وقت میں جبکہ رسولوں کا سلسلہ رکا ہوا تھا، موقوف تھا۔ ساد الظلام فی العالم، دنیا میں تاریکی چھا گئی۔ سادہ یسود سیادت، پھیل جانا، چھا جانا۔ النظام السائد، چھایا ہوا نظام۔ الوضع السائد، چھایا ہوا ماحول، صورتحال۔ وغاب النور والعلم، اور روشنی اور علم روپوش ہو گئے، پوشیدہ ہو گئے، چھپ گئے، اس لیے کہ نور اور علم کا تعلق یہ آسمان سے ہے، آسمانی تعلیمات سے ہے۔ جب آسمان اور زمین کے مابین رشتہ منقطع ہو گیا تو دھیرے دھیرے یہ نور اور یہ علم چھپ گیا، پوشیدہ ہو گیا۔ وخفتت الاصوات التي رفعها الانبیاء والمرسلون في عصورهم بالتوحید النقی والدین الخالص۔ پیچھے سے ترجمہ دیکھیں، صاف و شفاف توحید اور خالص دین کی وہ آوازیں جنہیں انبیاء اور مرسلین نے اپنے اپنے زمانوں میں بلند کیا تھا، وہ خاموش ہو گئی، کمزور اور مضمحل پڑ گئی۔ خفت یخفت اور خفت یخفت، خفتن و خفوتن، خاموش ہونا، کمزور اور مضمحل ہونا۔ خافت بالصوت، آواز پست کرنا۔ توحید باب تفعیل کا مصدر ہے۔ توحید خدائے واحد کی عبادت کرنا اور تمام معبودان باطلہ کی نفی کرنا۔ نقی یہ باب سمیع سے صیغہ صفت ہے، نقی ینقی نقاءً، صاف ہونا، خالص ہونا۔ تو نقی کی جمع نقاء اور انقیہ آئے گی۔ فی صیحات الجہل والضلالۃ التي صاح بها المحترفون والدجالون، جہالت اور گمراہی کی ان چیخ و پکار میں، ان آوازوں میں جو پیشہ وروں اور دجالوں نے لگائی تھی۔ صیحتن کی جمع صیحات، آواز، شور۔ صاح یصیح صیاحا و صیحتن، آواز لگانا، چلانا، شور مچانا۔ صاح بہا، شور مچانا، چلانا، آواز بلند کرنا۔ محترف اس میں فاعل ہے، پیشہ ور، ایسے لوگ جو دین کے ٹھیکیدار بن جائیں لیکن ان کو دین کے ساتھ کوئی دلی محبت اور ہمدردی نہ ہو، صرف اپنے مفاد اور منافع کے لیے وہ دین کو اپنا لیں، تو ایسے لوگ پیشہ ور ہیں جنہوں نے دین کو ایک پیشہ بنا لیا ہے، دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ دجال یہ مبالغے کا صیغہ ہے، انتہائی جھوٹا، فریب کار، دغا باز۔ دجل یدجل، دجل جھوٹ بولنا، حقیقت کو مسخ کرنا، دغا دینا، تو دجل بھی کہا جاتا ہے، استعمال ہوتا ہے۔ وانطفأت المصابيح التي أوقدها أنبياء الله ورسله وخلفاؤهم من العواصف التي هبت حينا بعد حين، اور وہ چراغ جنہیں انبیاء و مرسلین اور ان کے جانشینوں نے روشن کیا تھا، وہ ان آندھیوں سے بجھ گئے جو وقتاً فوقتاً چلتی رہتی تھی۔ انطفاء، انطفاء، بجھ جانا۔
اطفأ باب افعال میں متعدی ہے، بجھا دینا، یریدون لیطفئوا نور اللہ۔ مصابیح چراغ، روشنی، لائٹ، اوقد ایقاد جلانا، روشن کرنا۔ خلفاء اس کا عطف انبیاء پر ہو رہا ہے۔ خلیفہ کی جمع ہے جانشین۔ عواصف عاصفہ کی جمع آندھی۔ حب یحب حبوب ہواؤں کا چلنا۔ حیناً بعد حین ظرف واقع ہے، حین کی جمع احیان اور احایین، زمانے اور وقت کو کہا جاتا ہے، ظرف مبہم ہے۔ تو حضرت رحمہ اللہ نے بہت مختصر عبارت میں اس زمانے کا ایک بہترین نقشہ کھینچا ہے۔ الفاظ بڑے پرشکو اور شیریں ہیں، آپ انہیں بار بار پڑھیں تاکہ یہ آپ کی زباں زد ہو جائے اور عربی تقریر و تحریر میں آپ کے معین و ممد ہو، اور آپ اس زمانے سے بھی واقف ہوں جو زمانہ بعثت نبوی سے پہلے پایا جاتا تھا۔ آپ اس عبارت سے بہت سی تعبیریں بھی اخذ کر سکتے ہیں، جیسے طال الانتظار وعیل الصبر۔ طال الانتظار وعیل الصبر، انتظار لمبا ہو گیا، پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ ساد النظام الظالم فی الہند، ہندوستان میں ظالمانہ نظام چھا گیا، پھیل گیا، عام ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں علینا ان نرفع الاصوات التي خفتت، علینا ان نرفع الاصوات التي خفتت، ہمیں ان آوازوں کو بلند کرنا چاہیے جو پست ہو گئی۔ علینا ان نرفع الاصوات بالتوحید النقی والدین الخالص، صاف و شفاف توحید اور خالص دین کی آوازیں بلند کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ علینا ان نحذر الامة المحترفین والدجالین، پیشہ وروں اور دجالوں سے امت کو باخبر کرنا ضروری ہے۔ یجب علی الامة ان توقد المصابیح التي انطفأت من العواصف، امت کے لیے ان چراغوں کو روشن کرنا لازم ہے جو آندھیوں سے بجھ گئے ہیں۔ تو اس طریقے کی بہت سی تعبیریں آپ اخذ کر سکتے ہیں۔ حبت الریح، ہوا چلی، اسی سے حضرت کی ایک کتاب ہے اذا حبت ریح الایمان، جس کا ترجمہ کیا گیا ہے جب ایمان کی باد بہاری چلی۔ تو زمانہ فترت کا یہ مختصر تعارف پیش کرنے کے بعد اس زمانے کی دنیا کے جو بڑے بڑے مذاہب تھے ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو بہت سے مذاہب تھے، یہودیت تھی، اسی طریقے سے مجوسیت تھی، ہندوازم تھا، بدھزم تھا، اور سب سے آخر میں مسیحیت تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا۔ لیکن یہ سارے کے سارے دین بگڑ گئے، فساد زدہ ہو گئے، اور دجالوں اور پیشہ وروں لوگوں نے ان میں رد و بدل کر دیا۔ تو اسی کا حضرت تذکرہ کر رہے ہیں۔ الدیانات القدیمہ، پرانے مذاہب، دیانت کی جمع دیانات، مذاہب۔ وَأَصْبَحَتِ الدِّيَانَاتُ الْعُظْمَى وَأَصْبَحَتِ الدِّيَانَاتُ الْعُظْمَى وَفِي آخِرِهَا الْمَسِيحِيَّةُ السَّمْحَةُ فَرِيسَةَ الْعَابِثِينَ وَالْمُتَلَاعِبِينَ وَلُعْبَةَ الْمُحَرِّفِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور بڑے بڑے مذاہب جن میں سب سے آخر میں سہولت آمیز مسیحی شریعت تھی، جن میں سب سے آخر میں سہولت آمیز مسیحی شریعت تھی، وہ دین کے ساتھ استہزاء کرنے والوں اور کھلواڑ کرنے والوں کے شکار ہو گئے، اور رد و بدل کرنے والے منافقین کا کھلونا اور بازیچہ بن گئے۔ عظما یا اعظم کی تانیث ہے، بڑے بڑے۔ فی آخرها المسیحیت السمحہ، یہ جملہ معترضہ ہے، اس لیے اس کو دو خطوں کے بیچ میں رکھا گیا ہے۔ مسیحیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین، سمحہ یہ صیغہ صفت ہے، سمحہ یسمح سے، نرم اور سہولت
آمیز۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بہت زیادہ نرمی اور سہولت تھی، نرم اور سہولت آمیز احکام پائے جاتے تھے، اس لیے اس کو المسیحیت السمحہ سے تعبیر کیا۔ شریعت محمدی علی صاحبہا الصلاۃ والسلام بھی اس صفت سے متصف ہے، اس لیے کہ اس میں اعتدال اور میانہ روی پائی جاتی ہے، افراط اور تفریط، جفا اور غلو نہیں ہے، اس لیے الشریعۃ المحمدیۃ السمحۃ البیضاء کہا جاتا ہے۔ فریسہ کی جمع فرائس، شکار، اور یہ فریسہ اصبحت کی خبر ہے۔ عابثین، عابث یعبث سے اس میں فاعل ہے، ایسا شخص جو دین کے ساتھ استہزاء، ٹھٹھا اور مذاق کرنے والا ہو، بیہودہ کار، اسی سے ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تو عبثا یوں ہی بیکار، بے مقصد کام کرنا۔ متلاعب، تلاعب کھلواڑ کرنا، دین کو تماشا بنا لینا، اپنی مرضی کے موافق اس کو چلانا۔ لعبتن کی جمع لعب، بازیچہ، کھیل، کھلونا۔ محرف یہ باب تفعیل سے اس میں فاعل ہے، رد و بدل کرنے والا، الفاظ کو غلط معنی پہنانے والا۔ تو تحریف کبھی الفاظ میں ہی قطر و بیونت کرنے سے ہوتی ہے، جس کو تحریف لفظی کہا جاتا ہے، اور کبھی الفاظ کو تو اپنی حالت پر برقرار رکھا جاتا ہے، لیکن اس کا وہ مفہوم بیان کیا جاتا ہے جس سے الفاظ ابا کرتے ہوں، تو اس کو تحریف معنوی کہا جاتا ہے۔ تو پچھلی کتابوں میں دونوں طرح کی تحریفیں ہوئی ہیں، تحریف لفظی بھی اور تحریف معنوی بھی، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کو تحریف سے محفوظ رکھا ہے۔ حتیٰ فقدت روحہا و شکلہا، یہاں تک کہ وہ بڑے بڑے مذاہب اپنی روح اور شکل کھو بیٹھے۔ فقد یفقدو، کھو دینا۔ روح کی جمع ارواح، شکل کی جمع اشکال، اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ حلیہ ہی بگڑ گیا، خد و خال ہی مٹ گئے۔ فلو بعث اصحابها الاولون وانبیاؤها المرسلون انکروها وتجاہلوها، تو اگر ان مذاہب کے شروع کے لوگوں اور ان کے پیغمبروں اور رسولوں کو بالفرض بھیج دیا جائے تو وہ ان کو نہ پہچانے اور ان سے لا علمی کا اظہار کریں، یعنی اتنی ان کی شکل بگڑ گئی، ان کا حلیہ بگڑ گیا کہ اگر ان مذاہب کے بانیان، شروع کے داعیوں، بلکہ انبیاء اور مرسلین کو بھیج دیا جائے تو وہ ان کو نہ پہچان پائیں اور ان سے لا علمی کا اظہار کریں۔ بعثہ مجہول ہے، بعث یبعث سے بھیجنا۔ انکر، انکار کرنا، نہ پہچاننا، اور تجاہل باب تفاعل سے ہے لا علمی کا اظہار کرنا، ناواقف ہونا۔ تو اتنی شکل و صورت بگڑ گئی، جیسا کہ ہم نے بھی اسلام کی شکل و صورت بگاڑ رکھی ہے۔ آج اگر صحابہ کرام کو بھیج دیا جائے تو بہت حد تک وہ ہم جن اعمال کو کر رہے ہیں، جن اقوال کو اختیار کر رہے ہیں، وہ ان سے لا علمی کا اظہار کریں۔ البتہ شریعت اور کتاب و سنت کی حفاظت کا اللہ رب العزت نے ذمہ لے رکھا ہے، اس لیے الحمدللہ وہ بالکل محفوظ اور مامون ہے، لیکن عملی دنیا میں ہم نے پوری شریعت کو بگاڑ رکھا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے معافی مانگنے اور اس کی تلافی کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ تو ایک عمومی تمہید تھی، اب فرداً مذاہب کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اصبحت الیہودیۃ مجموعۃ من طقوس و تقالید لا روح فیہا ولا حیات۔ یہودیت چند رسم و رواج اور تقلیدوں کا ایسا مجموعہ بن گئی جس میں نہ کوئی روح تھی اور نہ زندگی۔ مجموعہ کی جمع مجموعات، طقوس یہ طقسن کی جمع ہے، رسم و رواج، ریت۔ اسی طرح طقس موسم کو بھی کہا جاتا ہے، تو یہاں رسم و رواج مراد ہے۔ تقالید یہ تقلید کی جمع ہے، بے سوچے سمجھے بغیر دلیل کسی کی پیروی کرنا۔ التقلید الاعمی، اندھی تقلید کو کہا جاتا ہے۔ تو تقلید کبھی بصیرت کے ساتھ ہوتی ہے، دین کے ایسے معتبر لوگوں کی ہوتی ہے جن کے پاس دلائل ہوں اور وہ دین کے صحیح معنی میں ترجمان ہو، جیسے ہم ائمہ اربعہ کی تقلید کرتے ہیں تو یہ مستحسن چیز ہے۔
لیکن کبھی تقلید بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے کی جاتی ہے، جیسے مشرکین اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرتے تھے، اور آج بھی بہت سارے گمراہ فرقے اپنے بڑوں کی تقلید کرتے ہیں، تو یہ مذموم ہے۔ تو مطلقاً مذموم نہیں ہے، لیکن جن تقلیدوں کا مجموعہ وہ مذہب بن گیا تھا وہ سراپا مذموم تھے، جس میں نہ کوئی روح تھی اور نہ زندگی۔ وَهِيَ بِصَرْفِ النَّظَرِ عَنْ ذَلِكَ دِيَانَةٌ سُلَالِيَّةٌ لَا تَحْمِلُ لِلْعَالَمِ رِسَالَةً وَلَا لِلْأُمَمِ دَعْوَةً وَلَا لِلْإِنسَانِيَّةِ رَحْمَةً، اور یہودیت اس سے صرف نظر کرتے ہوئے ایک خاندانی مذہب تھا جس میں دنیا کے لیے کوئی پیغام، امتوں کے لیے کوئی دعوت اور انسانیت کے لیے کوئی رحمت نہیں پائی جاتی تھی۔ کسی پیغام، دعوت اور رحمت کا وہ حامل نہیں تھا۔ بصرف النظر یہ ایک اچھی تعبیر ہے، نگاہ پھیر لینا۔ اردو میں کہا جاتا ہے اس سے صرف نظر کرو، یعنی اس کو ملحوظ مت رکھو، اس کو چھوڑ دو۔ تو اوپر ایک برائی بیان کی کہ وہ رسم و رواج و تقلیدوں کا مجموعہ تھا، یہ تو ایک بہت بڑی برائی تھی، لیکن اگر اس سے صرف نظر کر لیا جائے، اس کو ملحوظ نہ رکھا جائے، تب بھی وہ خاندانی مذہب تھا۔ تو بصرف النظر یا بغض النظر، صرف نظر کرنا، ملحوظ نہ رکھنا، اس کو شمار نہ کرنا۔ سلالیہ یہ سلالہ کی طرف منسوب ہے، سلالہ نسل، خاندان کو کہا جاتا ہے۔ تو دیانت سلالیہ خاندانی مذہب۔ تو یہودی مذہب ایسا ہے کہ جو یہودیوں کے گھر میں پیدا ہوا وہی یہودی ہوگا، باہر سے کوئی آ کر اس مذہب کو اختیار نہیں کر سکتا، اس لیے کہا دیانت سلالیہ۔ علم السلالات البشریہ علم الانساب کو کہا جاتا ہے، جس میں خاندان اور قبائل کے نسبوں سے بحث کی جاتی ہے۔ آگے دین مسیحیت کا تعارف کر رہے ہیں۔ اما المسیحیت فقد امتحنت بتحریف الغالین وتأویل الجاہلین منذ عصرها الاول، اور عیسائی مذہب یہ اپنے روز اول سے ہی، شروع زمانے سے ہی غلو کرنے والوں کی تحریف اور جاہلوں کی تاویل میں مبتلا ہو گیا، تاویل کا شکار ہو گیا۔ امتحنا آزمائش میں پڑ جانا، امتحان میں پڑ جانا، تو مجہول ہے کہ مبتلا ہو گیا۔ تحریف ابھی گزرا ہے، رد و بدل کرنا۔ غالین غلا یغلو غلوًا سے ہے، غلو کرنا، حد سے آگے بڑھ جانا کسی کی محبت میں، جیسے بہت سے لوگ حضرت علی کی محبت میں غلو کرتے ہیں، خدائی کا درجہ دیتے ہیں، تو غلو حد سے آگے بڑھ جانا۔ تعویل اول یؤول سے ہے، مطلب بیان کرنا۔ تو جاہل کسی بھی چیز کا کیا مطلب بیان کرے گا وہ سمجھا جا سکتا ہے، تو غلط مفہوم عصر اول سے، عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے فوراً بعد سینٹ پال نام کا ایک شخص جو یہودی الاصل تھا، اس نے اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا پیرو ظاہر کیا، اور اس طرح یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں گھس کر اندر سے اس دین کو سبوتاز کر دیا، ختم کر دیا، بگاڑ دیا۔ یہی کیفیت اسلام کے دور اول میں اسلام کے ساتھ پیش آئی تھی کہ یہودی عبداللہ ابن سبا اسلام میں دینی حلقوں میں گھس کر اسلام کو بگاڑنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اللہ کو اس شریعت کو، اس دین کو قیامت تک محفوظ رکھنا تھا، اس لیے الحمدللہ یہ شریعت تو محفوظ رہی، لیکن اس کے دام فریب میں بہت سارے گمراہ فرقے آ گئے۔ وَأَصْبَحَ كُلُّ ذَلِكَ رُكَامًا دُفِنَتْ تَحْتَهُ تَعَالِيمُ الْمَسِيحِ الْبَسِيطَةُ، دُفِنَتْ تَحْتَهُ تَعَالِيمُ الْمَسِيحِ الْبَسِيطَةُ، اور وہ سب ایک ایسا ڈھیر بن گئے جس کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واضح اور صاف تعلیمات دفن ہو کر رہ گئی۔ رکام کسی بھی چیز کے ڈھیر کو کہا جاتا ہے۔ رقم یرکم رقمن، ڈھیر لگانا، اسی سے مرکوم ہے، سحاب مرکوم تہ بتہ، گھنا بادل۔ تراکم ڈھیر لگ جانا، جیسے تتراکم القمامات فی انحاء المدینہ، شہر کے گوشوں میں کوڑے کرکٹ کا، کچرے کا ڈھیر لگ گیا۔ تو اصبح کل ذالک،
وہ سب کا سب ایک ڈھیر بن گیا. دفنت تحتہ تعالیم، تعالیم یہ دفنت کا نائب فاعل ہے، اور البسیطہ یہ اسی کی صفت ہے. بسیطہ صاف اور واضح. یوں بسیطہ معمولی چیز کو بھی کہا جاتا ہے، جیسے معرفت بسیطہ معمولی تعارف، تو یہ مرکب کی ضد ہے. بسیط مرکب کی ضد ہے، معمولی. اور یہاں پر بسیطہ سے مراد واضح، کھلی ہوئی، دو ٹوک. تو صاف ستھری تعلیمات ان چیزوں کے ڈھیر کے نیچے دفن ہو گئی. واختفى نور التوحید واخلاص العبادۃ للہ وراء هذه الصحف، توحید کی روشنی اور اللہ رب العزت کی خالص عبادت ان بادلوں کے پیچھے چھپ گئی. اختفى یختفی، چھپ جانا. صحب صحاب کی جمع ہے ان بادلوں، یعنی سینٹ پال اور وہ جو گمراہ اور غلو کرنے والے لوگوں نے جو باتیں دین مسیحیت میں ایڈ کر دی، شامل کر دی، تو ان باتوں کے ڈھیر کے نیچے یہ ساری چیزیں چھپ گئی. ان گمراہیوں اور ضلالتوں کے بادلوں کے پیچھے توحید کا نور اور خالص اللہ کی عبادت کی جو دعوت تھی، یہ ساری چیزیں چھپ گئی. تو یہ حال ہوا ان مذاہب کا. آگے بھی کچھ مذاہب کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، تو ہم دونوں اعتبار سے ان تعبیروں سے فائدہ اٹھائیں. سیرت نگاری میں، تاریخ کو سمجھنے میں اور ادب عربی کو جلا بخشنے میں اللہ توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.